سلام کہہ دے تو دیکھ لیے، یہ دیکھیے یہ قانونی اور شرعی ثبوت۔ مسلمان اہل اللہ نہیں کہہ سکتا، کہے گا تو اس پر فسق اور فجور کا فتویٰ لگے گا۔ مرزا قادیانی مسلمانوں کو جو بھی چاہے کہہ سکتے ہیں ان کی بلڈ پر۔ سر یہ کیا ذہن سازی ہے؟ اب عشق رسول اور عاشق رسول پر بات آ گئی۔ جی مفتی صاحب آگے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ اب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ یہ عامر اوان بھائی، فیصل بھائی وغیرہ کو تو میں جانتا ہوں، یہ براڈ کن کی ہے؟ کون ہے یہ بھائی؟ الحمدللہ سارے اکٹھے ہیں مفتی صاحب، اہل سنت والجماعت والوں کی ہے۔ نہیں یہ یسو مسلم، یہ آپ بول رہے ہیں؟ جی 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 وہی اچھا ابابیل بات کر رہا ہوں۔ اچھا اچھا اچھا۔ جب یہ دوست ہیں، یہ عیسائیوں کے خلاف کام کرتے تھے، لیکن یہ سن کے جو بچوں کی غلط ذہن سازی فیصلہ کیا ہے۔ یہ حجات اللہ، یہ کون ہے حجات اللہ کی آئی ڈی ہے؟ جی ابابیل ہے مفتی صاحب، حجت اللہ ابابیل ہے۔ مفتی مبشر صاحب السلام علیکم۔ نہیں آوازیں ملتی جلتی ہیں۔ یہ یسوع مسیح جو ہے جس کی یہ براڈ ہوسٹ ہیں، جو یہ کون ہے؟ میں عثمان ہوں مفتی مبشر یہ صاحب۔ عثمان بھائی ہے۔ ایک سال پہلے آپ سے بات ہوئی تھی، وہ میں ایک دن آیا تھا، پھر وہ علامہ سچ والا بھی آیا تھا، علامہ خاکسار ہے کیا ہے وہ، امیکول، وہ ایک سال پہلے میں اٹلی میں تھا، آپ سے بات ہوئی تھی شروع میں۔ آپ کرسچن ہیں؟ نہیں میں تو مسلم ہوں۔ پھر میں نے آپ سے پھر بائبل کے بارے میں ان کا جو ہسٹری ہے وہ بتایا، پھر آپ نے اپریشیٹ کیا، پھر وہ امیکول آ گیا، علامہ آ گیا، اس نے کہا یہ فتنہ پھیلا رہا ہے، اس وجہ سے اچھا کوئی بات اچھا نہیں، اچھا، وہ ٹھیک۔ وہی بس۔ اچھا یہ حجات اللہ والے ابابیل بھائی ہیں؟ ہاں بالکل جی جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب۔ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ بالکل یہ جنید جنید، یہ اپنے والے جنید ہیں؟ جی ہیلو جی میں جی مفتی صاحب السلام علیکم۔ مفتی صاحب ہم سب ایک ہی ہے، عثمان ابابیل ہم لوگ ایک ہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کوئی اور جی جنید جی ہیں؟ ویسے وہ ہمارے ایک جنید بھائی، ہماری وہ پرانی ایک ٹیم تھی۔ ٹھیک ہو یہ وہی ہے حضور اللہ شاہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی کیا موضوع چل رہا ہے جی؟ چل رہا ہے فیصل بھائی تو تو بات وہی کرنے دے، وہ عاشق رسول والی گفتگو ہی مفتی صاحب سے ان پر وہ کرے ساری۔ اچھا عاشق رسول کے متعلق تھوڑا سا کر دوں کہ یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ علماء کرام نے وہ کوئی عاشق کا لفظ بولنے پر منع کیا ہے، تو میں تو یقین جانو تلاش کر رہا ہوں، 2-3 دن ہی ہو گئے ہیں مجھے، کوئی ابھی تک کوئی اس کے منع کی کوئی دلیل ملی نہیں، حتیٰ کہ اہل حدیث وہابیہ مکتب فکر کی کتب کے اندر بھی اس کی دلیل نہیں مجھے ملی۔ پتہ نہیں انہوں نے آسقانی صاحب نے کہاں سے کہہ دیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اچھا یہاں پر میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ یہ لفظ اللہ کے لیے بولنا کہ اللہ عاشق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو ضرور علماء کرام نے حرام کا ہے اور محال قطعی کا ہے کہ یہ محال قطعی ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 21 ہے اور صفحہ 114 سے لے کے 116 تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سوال ہوا تھا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے کہ اللہ تعالیٰ کو عاشق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معشوق کہنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو آپ نے جواب میں لکھا کہ ناجائز ہے، کیونکہ عشق کا معنی اللہ عز و جل کے حق میں محال قطعی ہے، اور ایسا لفظ بے ورود ثبوت شرعی حضرت عزت کی شان میں بولنا ممنوع قطعی رد المختار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کسی لفظ سے صرف محال معنی کا وہم بھی ممانت کے لیے کافی ہے۔ پھر آگے علامہ یوسف جو شافعی ہیں ان کا انہوں نے ایک قول لکھا ہے کہ جو انہوں نے
حنفی علماء سے نقل فرماتے ہوئے لکھا تھا وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے عشق رکھتا ہوں اور وہ مجھ سے عشق رکھتا ہے تو وہ بدعتی ہے. لہٰذا صحیح عبارت یہ ہے کہ وہ یوں کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت فرماتا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. المائدہ آیت نمبر 54. اسی طرح امام ابن حجر مکی نے اعلام میں نقل فرما کر اسے مقرر رکھا. تو یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا تھوڑا سا میں نے عرض کیا ہے. تو یہ عشق کا لفظ اللہ پاک کے لیے ممنوع ہے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم ضرور بول سکتے ہیں. عشق کے لغوی معنی تو میں نے ایک دن پہلے بھی بتائے تھے کہ یعنی شدت کے ساتھ محبت کرنا، کسی شے کے ساتھ دلی وابستگی ہونا، چمٹ جانا. یہ المعجم الوسیط کے اندر یہ تراجم لکھے ہوئے ہیں، اور مصباح المنیر کے اندر محبت میں افراط کو عشق کہتے ہیں، یعنی تجاوز کر جانا. المنجد کے اندر اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے بہت زیادہ محبت کرنا، محبت میں حد سے بڑھ جانا. تو چمٹنا، تو یہ سارے معنیوں کے اندر آتا ہے. تو بہرحال جی اللہ پاک کے لیے تو اس کو ممنوع علماء کرام نے ضرور کہا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شدت محبت تو حضور کے لیے ہے، اور حد سے بڑھ جانے والی محبت حضور کے لیے ہی ہے. تو ضرور کہہ سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے سارے علماء کرام، ہمارے بابے بزرگ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے آئے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے آئے ہیں. تو آج یہ اسکانی صاحب اگر اس طرح کا کوئی رائے دے رہے ہیں تو وہ ضرور اس کے ذمہ دار ہیں. بھائی ان سے پوچھا جائے کہ کیوں آپ نے یہ ایک نیا فساد بپا کر دیا ہے، وہ ایسے ایک خلجان سا بن گیا ہے. تو ہمارے دوست جو ہے نا وہ بس یہی ایک موضوع کے اوپر گفتگو کیے جا رہے ہیں. تو ایک دفعہ ہی بیٹھ کے ان کے ساتھ یہ کوئی کر لیا جائے، نہ کہ مطلب سارا وقت بس ایک شخص کے اوپر اور ایک موضوع کے اوپر ہی ہم وہ وقت اپنا صرف کر دیں. تو یہ میں غیر مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے، اور ہٹ گئے ہیں. سچی بات تو یہ ہٹ گئے ہیں نا، کوئی اور کام میں دیکھ ہی نہیں رہا. اتنے قیمتی ہمارا اثاثہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. اب دیکھیں یہ ہمارے فیصل بیٹھے ہیں، اتنا قیمتی ہیں ماشاءاللہ، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. اب اس بیچارے کو کوئی اور کام نہیں، صرف یہ ایک موضوع ہے. اب جس براڈ پہ بھی یہی موضوع، تو بھائی یہ خود بھی ایسے معاملات سے نکلیں اور اپنے دوستوں کو بھی ایسے معاملات سے نکالیں اور موضوع کی طرف واپس پلٹ کے آ جائیں. تو اسکانی صاحب کوئی ہمارے لیے کوئی بڑی کوئی نہیں کہ ہم ان کو لے کے بس بیٹھے رہیں. یہاں تو کوئی بڑی مطلب کوئی وہ تمن خان کوئی چیز ہوتی، کوئی بڑا کوئی ایک ہوتا کہ جن کے پیچھے پوری کمیونٹی کھڑی ہوتی، پورا ٹک ٹاک ہی ان کے اوپر انحصار کر رہا ہے. وہ بھائی وہ ایک فرد ہے، ان کو جانتا جونتا ہے کوئی نہیں ایسے ہی. تو بس ایک چلو مان لیتے ہیں کہ ایک غلطی ہو گئی ہے، تو اب اس کو لے کر کے ہم اپنا ایک قیمتی اثاثہ اور جو وقت ہے اور یہ پوری قیمتی براڈیں ہیں وہ ایک شخص کے اوپر اور ایک موضوع کے اوپر ہی لگا دیں، غیر مناسب ہے. اب دیکھیں نا میں نے بھی کلام کیا ہے، تو بس اتنا کافی ہے. ہم نے اپنی بات کر دی ہے، اور اس کی ابھی ریکارڈنگ چل رہی ہے، اور اس کو نیٹ کے اوپر چڑھا دیں گے، بس بات ہو گئی ہے نا.
تو بس انہوں نے اپنی کر دی, ہم نے اپنی کر دی, بس بات ختم جی, کلوز. ماشاءاللہ اب آ جاؤ مفتی جی صاحب. مرزا قادیانی کی اور مرزا جونیئر جیل کی میں کی منجی ٹھوکتی ہیں جی. فیصل جی مفتی صاحب ماشاءاللہ چھوٹی آپ سی نے عرض کر بڑے دوں آپ کی زبردست خدمت میں. سمجھا دیا مفتی مفتی صاحب. صاحب عشق رسول کیا ہے؟ لا یؤمن ایک سیکنڈ احدکم ایک سیکنڈ حتی ایک اکون سیکنڈ احب من ابابیل بھائی والدہ ابابیل بھائی ایک وولدہ والناس جملے کی اجمعین. اجازت دے دیں حدیث مفتی پڑھا رہا صاحب ہوں, کی. حدیث پڑھ رہا ہوں. جی جی فیض بھائی بات کریں. اچھا مفتی صاحب عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ وہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ حد سے الحمدللہ. زیادہ محبت کرنا عشق ہائے کرنا. ہائے 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 لا ہائے. یؤمن احدکم حتی اکون احب من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ کیا واہ ہے؟ واہ واہ. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود میں ایسی قوم کو اگر تم دین کا کام چھوڑو گے, پیٹ پھیرو گے, گھماؤ گے, منہ کو جو ہے نا موڑو گے, میں ایسی قوم کو لے آؤں گا جو میں اس سے محبت کروں گا, وہ مجھ سے محبت کریں گے. یہ کیا ہے؟ ہاں محمد رسول اللہ اسی والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ کیا ہے؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو ان چیزوں سے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو انکار کرتا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق نہیں کرنا تو ہم نے اللہ تو عشق چلو ٹھیک ہے اس میں اختلاف ہے, تو اور کون سی ذات ہے جی؟ وہ حضور ہی ہیں. یہ وہ ہے نا کہ دیکھیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پہ صرف حسن یوسف تھا, ادھر میرے آقا کا صرف نام ہے, اور وہاں پہ عورتیں تھیں, یہاں پہ مرد ہیں, اور وہاں پہ انگلیاں کاٹیں, اور یہاں پہ گردنیں کٹوا رہے ہیں. اور یہی تو وہ عشق ہے, یہی وہ عشق کی جو صفت ہے جس کی وجہ سے گردنیں کٹ رہی ہیں حضور کے نام کے اوپر. تو یہ یعنی محبت کے آخری جذبات, محبت کے آخری جذبات کے اندر بندہ اپنی جان دیتا ہے. اسی کو تو عشق رسول کہتے ہیں, اور کس کو کہتے ہیں جی؟ تو فیصل بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے شاید. جی مفتی صاحب ایک جملے کی اگر اجازت مل جائے. پچھلے 2 گھنٹے سے مفتی صاحب یہاں پر جمع ہے اور ہم پچھلے 2 گھنٹے سے مرزا غلام قادیانی کے حوالے ہی پڑھ رہے ہیں. پچھلے 2 گھنٹے سے سر مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے, جہاد کے انکار کے حوالے سے, انگریز کی اطاعت کے حوالے سے وہی کر رہے تھے. اور ایک دم کچھ دوستوں نے توجہ دلائی کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق یہ کہتے ہیں اور آپ لوگوں کے اپنے مسلمان جو ہیں وہ اس طرح کہتے ہیں. تو وہاں پر کچھ ایسی باتیں ہو رہی تھی جو سنی سنائی تھی, سنی سنائی ہوتی ہے نا مفتی صاحب. تو بجائے اس کے کہ سنی سنائی باتوں سے انتشار, پہلے میں نے ان کو کہا جو ایکچوئل کہا گیا ہے نا وہ سن لیں, اس کے بعد اپنی جو ہے نا سارے دوست اپنی رائے کوئی قائم کریں. اس کے لیے کہ بات صحیح جو ہے وہ سنی جائے, اس کے اوپر سنی سنائی باتوں کے اوپر لڑائی جھگڑا نہ ہو, اس لیے پلے کی تھی مفتی صاحب. وگرنہ اگر آپ کسی بھی دوست سے پوچھ لیں, یہ جنید بھائی, علی خان بھائی, عامر مان بھائی 2 گھنٹے سے یہاں پر سارے ہیں, ہم خالصتاً جو ہمارا کام ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے پڑھ کے اس کے کفر کو ایکسپوز کرنا, ہم وہی کر رہے تھے مفتی صاحب. بالکل ٹھیک ہے, ویل ڈن, یہی ہونا ہے, یہی چاہیے. اور موضوع چھوڑ دے یار, نہیں ہمیں کوئی نہیں لینا ہی دینا ہی نہیں ہے, بس ایسے ہی بس. تو مطلب یاد کوئی بڑا مطلب ایسا کہ پوری امہ مسلمہ ایک بندے کے پیچھے چل رہی ہے, تو بھائی اگر اس بندے کو سبق نہ سکھایا گیا, اس کے خلاف برادے نہ کی گئی, تو بھائی پوری امت ہی گر جانی ہے. تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. وہ بھائی ایک بندے کو جانتا جونتا ہی کون نہیں ہے, ایسے خام خواہ مطلب. تو یہ سمجھ لیں کہ آسکانی صاحب صرف یہ عامر نذیر بھائی کی براڑ کے اوپر ہی سمجھ لیں کہ تھوڑے سے مشہور ہوئے ہیں, یا 2-4 بندے ان کو جاننے لگے ہیں. تو یہ مطلب وہ تو اتنا کوئی نہیں ہے, اور ان کے عقائد بگڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ پہلے میری ہو چکی ہے. آج سے یہ 5-6-7 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, جب یہ پہلی دفعہ واٹس ایپ کے اوپر نمودار ہوئے تھے میر فیصل کے گروپ کے اندر, پیور ڈسکشن کے اندر. وہ ملحدین کا گروپ ہے. تھا اس کا مفتی صاحب, یہ انڈیا کے نمبر سے تھا. اب مجھے پتہ نہیں,
تو وہ جناب ادھر یہ میں ملحدین کے خلاف بات کر رہا ہوں، تو یہ بیچ میں آ کے ملحدین کا ساتھ دے رہے تھے، تو پھر میں جڑ گیا ان کے ساتھ ہی۔ تو بات یہی ہے کہ مطلب کوئی اتنی یار نہیں ہے بھائی جی، اچھا مفتی صاحب، ہاں جی مفتی صاحب، اچھا ایک مسلمان پھر ہے، احمد نذیر اس کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ عامر وان بھائی، بات تو پھر یہی ہے نا کہ اس کا ساتھ دے رہا ہے نا پھر ایک منٹ سن مفتی لینا صاحب۔ جی۔ مفتی صاحب یہ آپ کا الفاظ ہوتے تھے، ہم آپ پہ جان دیتے تھے آپ کے بھائی الفاظوں پہ، نہیں یا یہاں کوئی سنگ ہو جائے یا ایک سنگ ہو جائے، یہ بات آپ نے کی او ہوئی بھائی تھی۔ جی، یہ تو ہے آپ کا جذبہ یا یہ ہے میرا جذبہ کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، یہ میرا جذبہ ہے جی، یا عامر اوان کا جذبہ ہے کہ لو جی فلاں بندہ فلاں کے ساتھ کیوں بیٹھتا ہے؟ لیکن یہ ہمارے جذبات ہیں، ہم جذباتی ہیں نا، دونوں ہی بھائی ہم جذباتی ہیں ہاں جی۔ تو کوئی نہیں بھی مفتی کسی صاحب مسئلہ پھر نہیں، وہاں میں ایک کڑا ہو منٹ جاتا ہے نا۔ تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کرنے دیں، معذرت آپ کی توہین نہ ہو تو میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ بولے بات یہ ہے کہ ہم جذباتی ہیں، تو جذبات یہ ہمارے ہیں، اگلوں کے نہیں ہیں نا۔ اب اگلوں کے اوپر کیسے تھوپنا ہے جی؟ بھائی ہمارے تو جذبات ہیں، میں اب کہوں کہ یہ فیصل بیٹھا ہے جو میں ہوں یہ بھی یہی کرے، یہ کیسے کر سکتے ہیں یار؟ میرے طالب علم میں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ، آج تک میں نے اپنے کسی طالب علم کے اوپر حکم نہیں چلایا، اور میں حکم چلاتے ہوئے کوئی 10 دفعہ سوچتا ہوں کہ یار اگر اس نے انکار کر دیا یا وہ اس کی تعمیل نہ کر پایا تو یہ بے ادبی کرے گا اور اس کے روحانی معاملات میں اثر پڑے گا، کہ استاد کی بات اگر نہیں یہ مان رہا تو اس کے یقینی سی بات ہے اس کی روحانی معاملات میں اثر پڑے گا، تو اس کو حکم دو ہی نہیں۔ تو کوئی بھائی کسی کی نہیں مانتا۔ آج تو ہم اپنے جو بچے ہیں ہمارے، جو ہمارے جنے ہوئے ہیں سگے بچے، وہ نہیں حکم مانتے، وہ باپ کی باتوں کا انکار کر دیتے، تو کیا مطلب؟ وہ بھائی جی یہ وہ دور نہیں ہے۔ میں نے اس کے اوپر بھی کئی دفعہ عرض کی ہے، اب کوئی نہ مانے، یہ دیکھیں نا میں نے بھی عرضی کی ہے، مطلب کوئی حکم نہیں دیا تھا، تو جب عرضی یہ پیش کی ہے تو کوئی نہیں مان رہا، تو جب حکم دیں گے تو کیا ہوگا؟ ابھی تو عرضی پیش کی ہے، اتنی دفعہ پیش کی ہے تو کوئی نہیں ماننا، تو ٹھیک ہے، وہ آزاد ہے، ہر بندہ ہی آزاد ہے، کوئی ماننے نہ ماننے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہی ہے کہ ہم اپنے جذبات کو صرف اپنے تک ہی رکھ سکتے ہیں، وہ کسی پر اپلائی نہیں کر سکتے کہ وہ اس کو تھوپیں کہ تو بھی یہی کر۔ بھائی آزاد ہے، وہ کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے بھائی۔ تو یہ والی چیز غرور لاتی ہے بھائی، یہ غرور لاتی ہے، یہ یاد رکھے، غرور اللہ کو ناپسند ہے، تکبر ناپسند ہے اللہ کو۔ یہ تکبر والی چیز ہے کہ بھائی میں جو کہہ رہا ہوں یہ کیوں نہیں مان رہا، میں جو چاہتا ہوں یہ کیوں نہیں کر رہا۔ ہاں، کسی سے بھی یہ توقع نہ رکھیں، کسی سے بھی، اپنے بچوں تک سے یہ توقع نہ رکھیں، میں جو کہہ رہا ہے تو نے ماننا کیوں نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کا محکوم نہیں ہے، کوئی بھی کسی کا حکم نہیں مانتا۔ تو بس یہی ہے کہ عجز و انکساری سے کوئی چیز پیش کر دیں، اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو اگلا مان لے تو ٹھیک، نہ مانے تو پھر بھی ٹھیک، دونوں کام ٹھیک ہے۔ بس میں نے بات کہہ لی ہے جی۔ بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب سے مجھے تھوڑا سا وہ کنورسیٹ کرنے دیں۔ ہاں ان کا ٹائم قیمتی ہوتا ہے نا، تو آپ لوگ ہمیشہ بولتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، اب دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے علماء نے کہا ہے کہ عشق رسول یا عاشق رسول کہنا یہ منع ہے۔ اچھا یہ فتویٰ تو ان کی طرف سے آ گیا۔ نہیں، یہ انکمپلیٹ بات، انکمپلیٹ۔ یہ نہ جی پوچھیں ان سے، میں کہہ رہا ہوں یہ پوچھیں، یہ ان سے پوچھیں کہ بھائی کون سے علماء، آپ ایسے ہی نہ تمام وہابی علماء کو بدنام کریں۔ تو میں نے یقین مانے میرے پاس ادھر تفسیریں وہابی علماء کی رکھی ہوئی ہیں، تفسیر ترجمان القرآن اور دیگر کافی مطلب علماء کے وہ شروحات ہیں، کتب ہیں، تو میں نے وہ
کل میں کتنی دیر بیٹھ کے نا وہ دیکھتا رہا، کہیں پہ مجھے اس لفظ کی فتاوی اہل حدیث میرے پاس رکھا ہے، کوئی ایسا مجھے تو نہیں ملا، واللہ عالم ان سے پوچھیں، جی ایسے نہیں آپ جی کریں، ان کی جی جی بات پہ اعتماد نہیں، ایسے حوالہ طلب کریں۔ چلے بالفرض کہتے ہیں نا، اچھا ان لوگوں کی طرف سے یہ موقف آ گیا، چل اس کی ان کے پاس کوئی دلیل ہے بھی یا نہیں، ٹھیک ہو گیا، اس کو یہاں رکھ دیں۔ اچھا دوسری طرف میرا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنا، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ جب تک میں خود اپنے جان سے، اپنے اہل و عیال سے، بلکہ ساری دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم اور معذرت، اولا، بڑی معذرت، مجھے جانا ہوگا، ایک بڑی ضروری کال میرے واٹس ایپ کے اوپر آ رہی ہے، مجھے وہ چلے اٹینڈ ٹھیک ہے، کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ چلے ٹھیک ہے، چلے ہم بہت شکریہ اب مفتی صاحب، بہت اپنے شکریہ، ساتھ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ جی السلام علیکم تمام دوستوں کو، وعلیکم السلام۔ عثمان بھائی، باقی بھی بھائی سب